سے خطاب دیتا ہوں غزالی دوران امام المناظرین اساتذہ العلماء حضرت علامہ مولانا محمد اشرف سیالوی صاحب کو کہ وہ خطاب فرمائیں۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی افضل رسلہ وسید الانبیاء ماہ الذنوب والخطا منبع الجود والعطاء صاحب المقام والشفاعة واللواء الذی دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی اوحی الیہ ربہ ما اوحی محمد المصطفى احمد المجتبى الذي كان نبيا وعدا بين الدين والماء وعلى آله وأصحابه الكرماء والشرفاء والتابعين لهم بالإحسان إلى يوم الجزاء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الامين ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين الصلاة والسلام عليك يا قائد الغر المهجلين وعلى آلك وأصحابك يا إمام الأنبياء والمرسلين صاحب صدر گرامی قدر حضرت قبلہ پیر سید محمد نظر حسین شاہ صاحب دامت برکاتہ العالیہ، فاضل جلیل حضرت علامہ مولانا محمد یوسف صاحب نقشبندی، عزت مآب جناب چودھری صاحب، مہمانان گرامی، میرے بزرگوں اور بھائیوں، حضرت علامہ آپ کے سامنے فضائل اہل بیت بیان فرما رہے تھے۔ میں اسی آیت کریمہ کو تلاوت کرنے کا شرف حاصل کرتے ہوئے ایک دو باتیں اس سلسلے میں عرض کر کے پھر آگے شہادت کے بارے میں کچھ عرض کروں گا۔ عام طور پر اہل بیت کے لفظ کو ان 5 حضرات کے ساتھ مخصوص کیا جاتا ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم، حضور سیدنا علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ عنہ، سیدۃ النساء حضرت سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا، اور حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہما۔ لیکن اہل سنت کا نظریہ یہ ہے کہ بیت 3 قسم ہیں اور اہل بیت بھی 3 قسم ہیں۔ ایک بیت سکونت ہے، دوسرا بیت نسب ہے، اور تیسرا بیت نبوت ہے۔ بیت سکونت کے افراد ازواج مطہرات ہیں۔ بیت نسب میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے وہ رشتہ دار جو کلمہ پڑھ کر آپ کے حلقہ غلامی میں داخل ہوئے، وہ سارے حضرات اس میں داخل ہیں۔ اور بیت نبوت کے اندر ہر وہ شخص کسی قوم، کسی قبیلہ، کسی علاقہ سے تعلق رکھے لیکن صدق دل سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لے تو وہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے گھرانہ نبوت کا ایک فرد بن گیا۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ازواج مطہرات کو مومنین کی مائیں قرار دیا ہے۔ وازواجہ امہاتہم، میرے نبی کی بیویاں مومنوں کی مائیں ہیں۔ اور ایک قرات میں ساتھ وہو ابو لہم، میرا محبوب مومنین کے لیے باپ ہے۔ تو اس قرات سے بھی یہ بات ثابت کہ ازواج مطہرات مومنین کی مائیں، نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم ان کے باپ، لیکن اس قرات سے ہٹ کر بھی
آپ کی ازواج ہماری مائیں کیوں بن رہی ہیں؟ آپ کی زوجہ ہونے کے لحاظ سے تو باپ کی بیوی ہی ماں کہلا سکتی ہے، دوسروں کی بیویاں تو ماں نہیں کہلا سکتی. تو اس لحاظ سے بھی ثابت ہو جائے گا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم امت کے روحانی باپ ہیں، آپ کی ازواج مطہرات امت کی روحانی مائیں ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ ہم مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں. بھائی وہی ہوتے ہیں جن کی ماں ایک ہو، باپ ایک ہو، دونوں کے لحاظ سے اتحاد ہو یا کسی ایک کے لحاظ سے ان میں یگانگت پائی جائے، ان کو بھائی کہا جائے گا. عینی بھائی ہوں، اخیافی ہوں یا اللاتی ہوں. تو جب تک باپ ایک نہ ہو یا ماں ایک نہ ہو یا دونوں ایک نہ ہوں تو وہ بھائی نہیں کہلا سکتے. تو ہم آپس میں بھائی کیوں ہیں؟ کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم ہمارے روحانی باپ ہیں، آپ کی ازواج مطہرات ہماری روحانی مائیں ہیں، لہذا ہم آپس میں بھائی ہیں. حضرت نوح علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا کی، رب اغفر لی ولوالدی ولمن دخل بیتی مؤمنا، مجھے بخش، میرے ماں باپ کو بخش، اور جو ایمان لا کر میرے گھرانے کا فرد بن گیا ہے اسے بھی بخش دے. تو اس سے پتہ چلا کہ جس نبی کی کوئی امت بنتا ہے وہ اس نبوت کے گھرانے کا ایک فرد بن جاتا ہے اور وہ روحانی اولاد بن جاتے ہیں. اس لحاظ سے جو شخص بھی نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے حلقہ غلامی میں داخل ہوا تو وہ بھی پاک ہو گیا، اس کا دل کفر سے، شرک سے پاک ہوا، رذیلہ صفات سے پاک ہوا. اگر شریعت کا کامل متبع ہے تو اس کا ظاہر بھی پاک ہو گیا. تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی غلامی کی بدولت ان کو بھی یہ طہارت اور پاکیزگی حاصل ہوگی. نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی امت میں اولیاء ہیں، اور ولی کوئی شخص تب بنتا ہے الذین آمنوا وکانوا یتقون، کہ دل ایمان کے نور سے منور ہو اور ظاہر تقوی پرہیزگاری کے ساتھ آراستہ پیراستہ ہو. تو جب تک وہ ظاہر باطن کے لحاظ سے پاک نہیں ہوتے ہیں اس وقت تک وہ ولی نہیں بن سکتے، اور جب تک ولی نہیں بنتے ہیں تو پھر لا خوف علیہم ولا هم یحزنون کا اعزاز انہیں نہیں ملتا. لہذا امتی بھی پاک ہوتے ہیں، لیکن درجہ بدرجہ کوئی اگر ایمان لایا پر اعمال صالحہ مکمل طور پر نہیں کرتا تو دل پاک ہو گیا، ایمان کے ذریعے زبان پاک ہو گئی اقرار کے ذریعے، اور ظاہر جو ہے تو وہ اگر توبہ کر لے گا تو پھر وہ بھی پاک ہو جائے گا. تو لہٰذا اہل بیت نبوت جو ہیں وہ بھی اس میں داخل ہیں، اور ان کے لیے بھی درجہ بدرجہ تطہیر حاصل ہے. اسی طرح نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی، تھوڑا سائڈ پہ کریں ان کو لائٹ آؤٹ ہو. نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی زوجیت میں جو ہستیاں آئیں، نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں بنی، تو قرآن مجید گواہ ہے کہ وہ بھی اہل بیت ہیں اور وہ پاک ہیں. حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی زوجہ محترمہ حضرت سارہ تشریف فرما ہے، فرشتے آئے ان کو بشارت دی کہ تمہیں اللہ رب العزت ایک بہت بڑا علم والا بیٹا عطا کرے گا. تو حضرت سارہ پکار اٹھی کہ میں بانجھ ہوں، رحم خشک ہو چکا ہے، بہذا بالی شیخہ، میرا یہ خامن بوڑھا ہے، اس کی ہڈیوں میں مغزی ختم ہو چکا ہے. تو اس وقت ہم بوڑھے قبر کے کنارے پہ پہنچے ہوئے ہم بچوں کو جنم دیں گے. تو ملائکہ کا جواب کیا تھا؟ اتعجبین من امر اللہ رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت، کیا تم اللہ کے امر پر تعجب کرتی ہو؟ تمہیں تو تعجب نہیں کرنا چاہیے، تمہیں تو اللہ رب العزت کی قدرتیں معلوم ہیں، تم لوگوں کو اللہ رب العزت کی معرفت کا درس دینے والے گھرانہ ہو، تو پھر تم اللہ کی قدرت پر تعجب کر رہے ہو. تو حضرت سارہ علیہ السلام اگر اہل بیت ابراہیم ہیں، اور یقیناً ہیں کیونکہ قرآن گواہی دے رہا ہے، تو پھر حضرت ابراہیم کے بھی آقا و مولا کی جو ازواج مطہرات ہیں ہم ان کو اہل بیت کیوں نہ تسلیم کریں. حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی زوجہ محترمہ حضرت شعیب علیہ السلام کی صاحبزادی کو ساتھ لے کر
واپس مصر کی طرف جا رہے تھے، رستے میں سردی محسوس ہوئی، آگ کی ضرورت پیش آئی کہ اسے تاپا جائے، اس سے حرارت حاصل کی جائے، تو پہاڑ کے دامن میں انہیں آگ نظر آتی ہے۔ وہ اپنی زوجہ محترمہ سے کیا فرماتے ہیں؟ اذ قال لأہلہم کثوا انی آنست نارا۔ اس وقت کو یاد کرو جب کہ موسیٰ کلیم علیہ السلام نے اپنی اہل سے فرمایا تھا، بیوی سے فرمایا تھا، تم ٹھہرو، مجھے آگ محسوس ہو رہی ہے، میں وہاں سے جا کے آگ لاتا ہوں، تو رستے کا عطا پتہ پوچھتا ہوں۔ تو اگر موسیٰ علیہ السلام کی بیوی ان کی اہل ہے، آل ہے، تو پھر رسول کرامی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں وہ نبی پاک کی آل کیوں نہیں؟ عزیز مصر کی بیوی زلیخا یوسف علیہ السلام کے پیچھے پیچھے بھاگی جا رہی ہے ان کو پکڑنے کے لیے۔ جب دروازے سے باہر نکلے تو آگے عزیز مصر کھڑا ہے، الفیا سیدہا لدى الباب، اس کا سردار مالک خامن دروازے کے باہر کھڑا پایا۔ تو اب زلیخا نے پیدرا بدلتے ہوئے کیا کہا؟ ما جزاء من اراد باہلک سوءا الا ان یسجن او عذاب علیم۔ جو تیری اہل کے ساتھ برائی کا ارادہ کرے اس کی سزا کیا ہونی چاہیے؟ اسے کوڑے لگنے چاہیے یا اسے جیل میں دے دینا چاہیے؟ تو اگر عزیز مصر کی بیوی اس کی اہل ہو سکتی ہے تو سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بیویاں وہ آپ کی اہل کیوں نہیں ہیں؟ لہذا یہ اہل بھی ہیں، آل بھی ہیں، اہل بیت بھی ہیں اور پاک بھی ہیں، کیونکہ اللہ رب العزت کا اعلان ہے الطیبات للطیبین والطیبون للطیبات۔ پاک عورتیں پاک مردوں کے لیے ہیں اور پاک مرد پاک عورتوں کے لیے ہیں۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 5 تن پاک میں سے پہلے عظیم پاک فرد ہیں، بلکہ ساری کائنات میں سے زیادہ پاک ہیں، تو پھر جن کو اللہ رب العزت نے آپ کی زوجیت کے لیے منتخب کیا ہے وہ بھی سب سے زیادہ پاکیزہ ہے اور طاہرہ مطہرہ ہے۔ حضرات محترم، جب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا پہ تہمت لگائی منافقین نے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے صحابہ کرام علیہ رضوان سے صلاح مشورہ کیا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مشورہ طلب کیا، تو آپ نے عرض کی یا رسول اللہ، حضرت عائشہ کے ساتھ نکاح کا مشورہ آپ کو کس نے دیا؟ آپ نے فرمایا میرے رب تبارک و تعالیٰ نے مجھے حکم دیا۔ تو آپ نے عرض کی افطرا ربا کا انہو قد دسا کا، کیا آپ کا یہ خیال ہے کہ رب نے آپ کے لیے غلط انتخاب کیا ہے، دھوکہ کیا ہے؟ اگر حضرت عائشہ اللہ کا انتخاب ہے تو عمر کا ایمان ہے کہ عائشہ پاک دامن ہے، ان کے دامن کے قریب بھی ایسی کوئی پلیدی جو ہے وہ نہیں آ سکتی۔ لہذا نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو پاک ماننے کے بعد کوئی شخص بحیثیت مومن ہونے کے، مسلم ہونے کے، بلکہ عقل مند انسان ہونے کے بعد یہ بات گوارا نہیں کر سکتا کہ پھر آپ کی بیویاں پاک نہ ہوں۔ لہذا نبی کریم علیہ السلام کے امتی درجہ بدرجہ وہ بھی پاک ہیں، وہ بیت نبوت کے افراد ہیں، حضور کے بیت سکونت کے افراد ازواج مطہرات وہ بھی پاک ہیں، اور اللہ رب العزت نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی زوجیت کے لیے ان کا انتخاب کیا، تو کس لیے؟ یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، جہان کی عورتوں میں سے کوئی بھی تمہاری برابری نہیں کر سکتی۔ تو یہ بے مثال شان اور مقام کی مالک ہیں۔ تیسرے نمبر پر جو بیت نسب کے مالک ہیں وہ بھی پاک ہیں۔ اس میں جناب عبد المطلب کی اولاد، جناب ہاشم کی اولاد جو مشرف باسلام ہوئے، ایمان کے ساتھ بہرور ہوئے، وہ سارے حضرات اس میں داخل ہیں۔ صرف یہ 4 حضرات اہل بیت نہیں ہیں، بلکہ وہ سارے حضرات نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے اہل بیت ہیں۔ حضرت عباس ان کی اولاد، حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بھائی حضرت جعفر، حضرت عقیل، علی حد القیاس باقی جو بنو ہاشم، بنو عبد المطلب حلقہ بگوش اسلام ہوئے ہیں، وہ سارے کے سارے نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے اہل بیت نسب ہیں اور درجہ بدرجہ پاک ہیں۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ان 4 حضرات کو اپنی چادر میں لے کر
جو دعا فرمائی ہے اللہم ہاؤلاء اہل بیتی، اے اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں، فطہرہم تطہیرا، ان کو پاک کر جیسے کہ پاک کرنے کا حق ہے. تو نبی کریم علیہ السلام اللہ کی رحمت کو محدود نہیں کر رہے تھے، بلکہ ان کے لیے خصوصی جو امتیاز تھا اور اعزاز تھا وہ ثابت کر رہے تھے. درجہ بدرجہ ہر ایک کو طہارت پاکیزگی حاصل ہے، لیکن ان حضرات کے لیے نبی کریم علیہ السلام اعلیٰ درجے کی طہارت اللہ رب العزت سے مانگ رہے تھے. اسی طرح یہ بات بھی ذہن نشین رہے کہ یہ آیت کریمہ دراصل ازواج مطہرات کے حق میں وارد ہے. اس سے پہلی آیتیں بھی، پچھلی آیتیں بھی ساری ازواج مطہرات کے حق میں ہے. اور یہ پوری آیت بھی نہیں، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس، یہ پوری آیت نہیں بلکہ اس کا ایک حصہ ہے. تو لہذا یہ پہلے احکام کی تعلیل ہے، اس کی ان کی علت کے بیان پر مشتمل ہے کہ میں نے باقی مومنین کی عورتوں کی بجائے اے میرے نبی کی بیویوں تم پر زیادہ پابندیاں کیوں عائد کی ہیں، کہ میں چاہتا ہوں کہ تمہیں سب سے زیادہ اعلیٰ جو ہے طہارت وہ حاصل ہو جائے، اس لیے میں یہ زیادہ پابندیاں تم پر لگا رہا. تو لہذا نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کا مقصد کیا تھا کہ جو طہارت بظاہر ازواج مطہرات کے ساتھ مختص نظر آ رہی ہے تو میں اس کو عام کر دوں، تاکہ میری اولاد بھی اور میرے بھائی علی بھی اس کے اندر شامل ہو جائیں. اسی طرح نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اپنے چچے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ کل تم اپنے گھر پہ رہنا، اپنے بیٹوں کو بھی گھر پہ رکھنا، اور میں وہاں آ کر کے تمہارے لیے خصوصی دعا کروں گا. تو ان کو بھی اسی طرح چادر میں لیا اور اللہ رب العزت سے التجا کی، دعا کی کہ خدایا یہ میرا چچا ہے، یہ میرے باپ کی ساتھ والی شاخ ہے، یہ میرے بھائی ہیں، میرے اہل بیت ہیں، لہذا ان کو بھی پاک کر، ان کو ظاہری باطنی مغفرت عطا فرما، وجعل الخلافۃ باقیۃ فی اہلہ، اور خلافت کو ان کی اولاد کے اندر عرصہ دراز تک جاری فرما. آپ یہ دعا کر رہے تھے اور اس گھر کے در و دیوار جو ہے وہ آمین اور آمین کہتے سنائی دے رہے تھے. تو لہذا نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اپنی جدی برادری پر بھی اپنا شان کرم ظاہر فرمایا، اپنا فضل و احسان ظاہر فرمایا، اور ان کو بھی اس اعزاز کے اندر شامل اور شریک فرمایا. اس لیے ہمیں یہ عقیدہ رکھنا چاہیے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی نسبت کی وجہ سے آپ کی امت بالعموم اور آپ کے صحابہ بالخصوص، ازواج مطہرات اور نبی کریم علیہ السلام کے جو جدی برادری کے افراد ہیں وہ سارے کے سارے درجہ بدرجہ پاک ہیں، اور ان حضرات کو ایک خصوصی قسم کی طہارت حاصل ہے. حضرات محترم، جب نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی نسبت سے زمانہ عزت پاتا ہے، مکان عزت پاتے ہیں، ہوا عزت پاتی ہے، قول عزت پاتے ہیں، شہر عزت پاتے ہیں، پھر ان کو تو اور عظیم قسم کی نسبتیں حاصل ہیں، پھر یہ کیوں عزت نہیں پائیں گے؟ لا اقسم بہذا البلد پہ نظر رکھو تو اس شہر کو اللہ رب العزت کی قسم کے قابل ہونے کا اعزاز کیوں مل رہا ہے؟ وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، چونکہ تمہارے پائے ناز یہاں لگ رہے ہیں، اس لیے میں شہر کی قسم اٹھا رہا. وکیل ہی یا رب، مجھے محبوب کے قول کی قسم ہے، قول میں بھی کر رہا ہوں، باتیں کر رہا ہوں. حضرت علامہ نے بھی دل پذیر خطاب آپ کے سامنے فرمایا. تو قول کی، بول کی، کلام کی حقیقت کیا ہوتی ہے؟ یہ کھڑی ہوا ناک کے ذریعے اندر گئی، منہ سے باہر نکلی، تو یہی ہوا جب منہ سے باہر نکلتے ہوئے زبان کے مختلف مخارج پہ وہ لگتی ہے تو الفاظ بن جاتے ہیں، الفاظ کا روپ اختیار کر لیتی ہے. تو ہمارے منہ سے نکلے ہوا تو اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے، پر وہی ہوا جب محبوب کریم علیہ السلام کے منہ مبارک سے نکلتی ہے تو اللہ کی قسم کے قابل ہو جاتی. زمانہ ہم پہ بھی بیت رہا ہے، یہی گردش لیل و نہار، یہی ہفتے، مہینے، سال ہم پر بھی گزر رہے ہیں. لیکن جب یہ نبی پاک پہ گزرے اور نبی پاک کی عمر کا ایک معیار بن گئے تو اللہ رب العزت کی قسم کے قابل ہو گئے، اور اللہ نے فرمایا لعمرک، محبوب مجھے تمہاری زندگانی کی قسم ہے، والعصر، محبوب مجھے تمہارے زمانے کی قسم ہے. تو جب اتنی
بعید نسبت والی چیزیں نبی پاک کی نسبت کے ذریعے اتنی عزت پا لیتی ہیں، تو پھر جن کی رگوں کے اندر نبی کریم علیہ السلام کا خون گردش کر رہا ہو ان کی شان کیا ہوگی؟ جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم سے بیعت کر رہے ہوں، آپ کے ہاتھوں میں ہاتھ دے رہے ہوں، ان کی شان کیا ہوگی؟ جو زوجیت کی صورت میں نبی کریم علیہ السلام کے پورے بدن کے ساتھ ان کا پورا بدن مس ہو رہا ہوگا، پھر ان کی عظمت شان کیا ہوگی؟ اگر حضرت حاجرہ علیہ السلام کے پیر صفا مروہ پہاڑی کے تھوڑے تھوڑے حصوں پر لگیں تو پوری صفا پہاڑی رب کی نشانی بنے، پوری مروہ پہاڑی رب کی نشانی بنے۔ جب صحابہ کرام بیعت الرضوان کر رہے تھے درخت کے نیچے حدیبیہ کے مقام پر، نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر حضرت عثمان کی شہادت کا بدلہ لینے کا عہد و پیمان کر رہے تھے، تو پھر کیا وہ رب کی نشانیاں کوئی نہیں بنے ہوں گے؟ کہاں حضرت حاجرہ کے پیر، کہاں نبی پاک کے ہاتھ، کہاں وہ پہاڑیاں، کہاں 5-6 فٹ کے صحابہ؟ تو اگر ان کے پاؤں کی برکت سے پوری پہاڑیاں رب کی نشانی بن سکتی ہے، تو نبی پاک کے ہاتھوں کی برکت سے یہ صحابہ مکمل طور پر رب کی نشانیاں کیوں نہیں ہوں گے؟ بلکہ جو فرق ان کے پیر اور نبی پاک کے ہاتھوں کی عظمت میں ہے، وہی فرق صفا مروہ کے شاعر اللہ ہونے اور صحابہ کے شاعر اللہ ہونے میں۔ پھر خصوصی طور پر حضرت صدیق جو غار کی طرف جاتے ہوئے نبی کریم علیہ السلام کو کندھوں میں اٹھاتے، جب غار میں پہنچتے ہیں تو گود پھیلا دیتے ہیں، سرکار اس میں سر ناز رکھ دیتے ہیں۔ ذرا چشم تصور سے اس منظر کو سامنے لائیے اور اندازہ کیجئے کہ حضرت صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے جسم کے ساتھ نبی پاک کا جسم اور کون کون سا حصہ جو ہے وہ مس ہو رہا ہے۔ جب کندھوں پہ اٹھایا تو ران نبی پاک کے حضرت صدیق کے کندھوں پہ، پنڈلیاں نبی کریم علیہ السلام کی حضرت صدیق کے سینے سے، آپ کا پیٹ گردن کے پیچھے، سینہ ان کے سر کے پیچھے، کھوپڑی کے پیچھے لگ رہا ہے، ہاتھ ماتھے میں رکھے ہیں۔ اور جب غار میں پہنچے تو گود صدیق کی ہے، سر ناز پیارے مصطفیٰ کا ہے، اور چہرہ والضحیٰ نبی پاک کا ہے، اور آنکھیں صدیق کی ہیں جو اپنی آنکھوں کے ساتھ اس مسافروں کی 3 دن اور راتیں تلاوت میں مصروف مشغول رہے۔ پھر اس صدیق کے سب سے عظیم تر شاعر اللہ ہونے میں کیا شک و شبہ ہو سکتا ہے؟ مولا مرتضیٰ گود پھیلاتے ہیں، نبی پاک سر ناز رکھتے ہیں، عصر کی نماز وہ قضا کر دیتے ہیں، نہیں جگاتے ہیں، وہ علی مرتضیٰ بیعت بھی کریں، وہ گودیاں بھی پھیلائیں، نبی پاک ان کی گودی میں سر ناز بھی رکھیں۔ تو ایسے حضرات اس لحاظ سے بھی اللہ رب العزت کے شاعر میں سے ہیں، ان کی تعظیم اللہ رب العزت کی عبادت بھی ہے اور متقی پرہیزگار بننے کی علامت بلکہ ضمانت بھی ہے۔ اسی طرح بیوی اور خامند کا جو تعلق ہے وہ کسی سے مخفی نہیں، بیوی کی چوٹی سے ایڑی تک، خامند کا چوٹی سے ایڑی تک بدن مس ہو رہا ہوتا ہے، تو پھر وہ ازواج مطہرات کس قدر عظیم نشانیاں ہیں اللہ رب العزت کی، اور ان کی تعظیم وہ بھی تقوی کی علامت ہے۔ اگر کوئی صفا مروہ کی توہین کرے، دائرہ اسلام سے خارج ہوگا، تو ان شاعر اللہ کی بھی کوئی توہین کرے گا تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ عنہ کے ساتھ حضرت صدیقہ رضی اللہ عنہ کا اختلاف ہو گیا، لڑائی بھی ہو گئی۔ وہ کسی وقت پھر عرض کیا جائے گا کہ اس کے اسباب کیا تھے، محرکات کیا تھے۔ بہرحال لڑائی ہو گئی، لیکن حضرت علی رضی اللہ عنہ کا رد عمل کیا تھا؟ لہا بعد حرمتها الاولی، یہ آج بھی اسی طرح میری ماں ہے جس طرح کہ پہلے میری ماں تھی۔ ان کی تعظیم تکریم اب بھی میرے دل میں اسی طرح ہے جس طرح کہ پہلے ان کی تعظیم و تکریم میرے دل میں تھی۔ لہذا انہوں نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی تعظیم و تکریم کے اندر کسی قسم کی کمی اور کوتاہی نہیں کی ہے۔ لڑائی کے باوجود جب وہ اس قدر عزت تکریم کر رہے ہیں تو پھر ہمیں کیوں نہیں عزت تکریم کرنی چاہیے؟ جو لوگ کہتے ہیں ماں تو مانتے ہیں پر مومنہ نہیں مانتے، کیا وہ مومن آپ ہو سکتے ہیں؟ ہم سمجھتے ہیں بس یہ 10 دن بیچارے وہ سینہ کو بھی کر لیتے ہیں، اپنی پیٹھ پہ سنگلیاں مار لیتے ہیں، اور کیا کوئی ایسی بات ہے؟ اصل ہمارے لوگوں کو بالعموم پتہ ہی کوئی نہیں کہ اس فریق کا مذہب ہے کیا، ان کے بنیادی عقائد ہیں کیا، اس کا پتہ ہی کوئی نہیں۔ اور محرم میں تو تمیز ہی ختم ہو جاتی ہے کہ شیعہ سٹیج کیا ہے، سنی سٹیج کیا ہے۔
وہ بھی فرق ہی ختم ہو جاتا ہے. کچھ ہمیں ہوش کے ناخن لینے چاہیے. ان کا عقیدہ یہ ہے کہ عائشہ بھی منافقہ، حفصہ بھی منافقہ، اور انہوں نے زہر دے کے نبی کریم علیہ السلام کو مار دیا تھا. تو ایک مولوی لکھتا ہے، جس کے رد میں نے کتاب تحفہ حسینیہ لکھی ہے 3 جلدوں میں، تو وہ کہتا ہے کہ میں عائشہ کو ماں تو مانتا ہوں، مومنہ نہیں مانتا. تو آپ اس لحاظ سے تو ماں ہیں نہیں کہ ان کے پیٹ سے ہم پیدا ہوئے ہیں. ماں تو ہے ایمانی رشتے کے لحاظ سے، اسی لیے وہ کافروں کی ماں نہیں، کیونکہ ایمانی رشتہ وہاں نہیں ہے. تو جب کافروں کی ماں نہیں ہے، خواہ نبی پاک کے رشتہ داری کیوں نہ ہو، ان کی ماں نہیں ہے، تو پھر صرف اور صرف مومنوں کی ماں ہے ایمانی رشتے کے لحاظ سے. تو اگر ان میں ایمان ہے تو مومنوں کی ماں بن سکتی ہے، اور ہم میں ایمان ہے تو ہماری ماں بن سکتی ہے. ہم ایمان سے دور ہو جائیں تو وہ ہماری ماں نہیں رہے گی، اور وہ ایمان سے خالی ہوں تو پھر بھی وہ ہماری ماں نہیں رہ سکتی. کیونکہ یہ رشتہ اگر ہے تو ایمانی رشتہ ہے، یہ جسمانی رشتہ تو ہے ہی نہیں. یہ کہنا کہ ماں تو مانتے ہیں مومنہ نہیں مانتے، وہ ماں تو ہیں ہی ایمان کے لحاظ سے. تو جب تو نے ماں نہیں مانا، ان کو مومنہ نہیں مانا، تو ماں کیسے مانا ہے؟ اور پھر جب تو ان کو ماں مانتا نہیں ایمانی لحاظ سے، پھر تو مومن کیسے کہلا سکتا ہے؟ شیعہ مذہب کسی وقت درس کیا جائے گا، اس کی تفصیلات کیا ہیں اور اس کا بانی کون ہے، یہ شروع کیوں کیا گیا، کیسے شروع ہوا، تفصیلات عرض کی جائیں گی. تو بہرحال یہ محبت اہل بیت کا نام نہیں ہے، بلکہ محبت اہل بیت کے پردے میں صحابہ سے وہ بدلے لیے گئے جو میدان جنگ میں نہیں لیے جا سکے تھے، وہ اس طرح گالیاں دے کے بدلے لیے جا رہے. حضرات، تیسرا فریق اہل بیت نسب ہے، جن میں یہ عظیم افراد ہیں جن کو نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے یہ اعزاز بخشا. جس طرح حضرت علامہ بیان فرما رہے تھے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کا ارشاد گرامی ہے، من احب ہذین و اباہما و امہما کان معی فی درجۃ یوم القیامہ، کہ جو حسنین کریمین رضی اللہ عنہما سے محبت رکھے، علی مرتضیٰ سے اور ان کی امی سے محبت رکھے، حسنین کی امی سے، تو وہ میرے والے درجہ میں ہوگا جنت کے اندر اور قیامت کے بعد. اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ان کو دعا دی، اللہم انی احبہما فاحبہما واحب من یحبہما، اے اللہ مجھے ان دونوں سے پیار ہے، لہذا تو بھی ان سے پیار فرما. یہ میرے محبوب ہیں، لہذا تو بھی ان کو اپنا محبوب بنا. حوالہ یہ کیوں دیا؟ میرے محبوب ہیں. دعا جو یہ کرنی ہے احبہما، ان کو محبوب بنا، تو پھر یوں ہی پہلے کہہ دیا جاتا اللہم احبہما انی احبہما، میں محبت کرتا ہوں. یہ حوالہ کیوں دیا ہے؟ اس لیے کہ قاعدہ محبت پیش کیا جا رہا ہے. اے اللہ، اے خدائے بزرگ و برتر، یہ قاعدہ تو نے ہی بیان فرمایا، تیرے ہاں بھی مسلم ہے کہ محبوب کے محبوب بھی محبوب ہوتے ہیں. تو جب تو مجھے اپنا محبوب بنا چکا اور یہ میرے محبوب ہے، تو پھر اس حوالے سے میں عرض کر رہا ہوں کہ تو ان کو بھی اپنا محبوب بنا. وَأَحِبَّ مَن يُحِبُّهُمَا، جو ان کے ساتھ محبت رکھنے والے ہیں ان کو بھی اپنا محبوب بنا. محبت کے بارے میں حضرت علامہ حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے واقعات بیان کر رہے تھے. میں نے تقریر تو ساری نہیں سنی. حضرت صدیق نے بھی محبت کے مظاہرے کیے اور ہمیں حکم دیا ہے ارکبوا محمد صلی اللہ علیہ وسلم فی اہل بیت، نبی پاک کی اہل بیت میں ان کی ذاتوں کو نہ دیکھو، بلکہ یہ دیکھو کہ ان کی رگوں کے اندر خون کس کا گردش کر رہا ہے اور ان کی نسبت کس ذات پاک کے ساتھ ہے، اس نسبت کو سامنے رکھ کے ان کے ساتھ محبت کر. حضرت سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے درمیان کچھ رنجش ہو گئی، شکر رنجی ہو گئی. حضرت زہرا ناراض ہوئی، جس طرح ہماری کتاب و بخاری وغیرہ میں موجود ہے. تو حضرت صدیق نے یہ نہیں سوچا میں وقت کا بادشاہ ہوں، خلیفہ ہوں، مسلمان سارے میرے ساتھ ہیں، ناراض ہوتی ہیں زہرا تو ہو جائے، کیا فرق پڑتا ہے. نہیں، ان کے دروازے پہ جا کے بیٹھ گئے. حضرت سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا کے دروازے پہ بیٹھ گئے.
اے نبی پاک کی لخت جگر، ہم نے گھر بار چھوڑے تمہاری خاطر، برادریاں رشتہ دار چھوڑے تمہاری خاطر، مال و متاع چھوڑے تمہاری خاطر، اگر تم نے بھی ہم پہ ناراض ہونا ہے تو ہم پھر کہیں کے رہ ہی نہ گئے، میں تو یہ بیٹھا ہوں جب تک راضی نہیں کر لوں گا میں واپس نہیں جاؤں گا۔ حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھ کے دروازے پر، مسند خلافت گئی، امامت گئی، ہر چیز ختم کر کے وہاں دروازے پہ بیٹھے، دن کو گرمی میں وہیں، رات ٹھنڈک سردی وہیں بیٹھے ہیں۔ حضرت عمر حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے اور کہا کہ دیکھو خلیفۃ المسلمین ہے اور بزرگ صحابی نبی پاک کے یار غار ہیں اور وہ اس حال میں بیٹھے ہیں، آپ تصفیہ کراؤ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کر گئے، حضرت زہرا کے ساتھ بات کی، انہوں نے کہا نہیں میں تو اس شخص کے ساتھ نہیں کلام کرنا چاہتی، یہ میں اس برادری کی روایت پیش کر رہا ہوں۔ درہ نجفیہ شرح نہج البلاغہ، ابن ابی المیسم شرح نہج البلاغہ، اور ہماری کتاب سنن بہقی کے اندر بھی یہ روایت موجود ہے۔ تو حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں تو ضمانت دے کے آیا ہوں کہ میں تمہاری بات چیت کراتا ہوں۔ حضرت زہرا نے فرمایا کہ گھر آپ کا ہے، جب تم ضمانت دے کے آئے ہو تو میں کیا عذر کر سکتی ہوں، ٹھیک ہے۔ تو حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر تشریف لائے، حضرت زہرا کے ساتھ اس مسئلے پر بات چیت ہوئی تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا حضور میرا گھر حاضر ہے، جو میری ملکیت میں ہے وہ سب تمہارے حوالے ہے، جو چاہو تصرف کرو، مجھے خوشی ہوگی، لیکن میری یہاں پر مجبوری یہ ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کا قبضہ فدق پہ مالکانہ نہیں تھا، منتظمانہ تھا۔ اگر نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کا قبضہ مالکانہ ہوتا تو پھر بھی میں آپ کو پیش کر دیتا، یہ بیت المال کا حصہ تھا، آپ کا قبضہ انتظامی قبضہ تھا، ذاتی ملکیت نہیں تھی، لیکن جو تقسیم نبی کریم علیہ السلام کرتے تھے میں اس مال کو اسی طرز پر تقسیم کروں گا، پہلے تمہاری ضرورتیں پوری کی جائیں گی، ازواج مطہرات کی ضرورتیں پوری کی جائیں گی، جو بچ جائے گا وہ بیت المال میں دیا جائے گا اور جہاد کی تیاری میں صرف کیا جائے گا۔ جو تقسیم نبی کریم علیہ السلام کرتے تھے وہی تقسیم میں کروں گا۔ فرادیت بذالک، تو حضرت زہرا اس پہ راضی ہو گئی کہ ٹھیک جو میرے ابا جان نے تقسیم کی تم اسی طرح تقسیم کرو، میں راضی ہوں۔ تو جب تک ان کو راضی نہیں کر لیا ہے واپس اپنی مسند پہ نہیں آ کے بیٹھے، یہ ہے محبت حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وظائف مقرر کیے، اپنے بیٹے کی نسبت حسنین کریمین کے وظائف زیادہ بنا دی۔ انہوں نے سوال اٹھایا کہ مال کی محبت کی خاطر نہیں، میرے جو خدمات اسلام ہیں ذرا وہ نظر انداز ہو رہے ہیں، اس لیے میں یہ سوال اٹھا رہا ہوں کہ یہ اس وقت پیدا بھی نہیں ہوئے تھے جب میں اسلام کی سربلندی کے لیے جنگیں لڑ رہا تھا، تو پھر میرا حصہ کم کیوں ہے، ان کے وظائف زیادہ کیوں ہیں؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا جواب کیا تھا؟ ہاتھ ابن کا ابیہما و جدن کا جدہما و امن کا امہما، کیا تیرے باپ ان کے باپ جیسے ہیں، تیرے نانے ان کے نانے جیسے ہیں، تیری ماں ان کی ماں جیسی ہے؟ میں نبی کریم علیہ السلام کی قرابت کی وجہ سے ان کو زیادہ نذرانہ پیش کر رہا۔ یہ شہزادے گھر گئے، حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ عنہ کا سلوک، حضرت عبداللہ کا سوال، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا جواب، اپنی تواضع انکساری کا اظہار، یہ جب ان کے سامنے بیان کیا تو انہوں نے کیا فرمایا؟ جاؤ میری طرف سے بھی ان کو ایک بشارت سنا دو کہ نبی کریم علیہ السلام کو میں نے اپنے کانوں کے ساتھ یہ فرماتے ہوئے سنا تھا کہ عمر و سراج و اہل الجنہ، جو عمر ہیں یہ جنتی آدمیوں کے چراغ ہیں۔ یہ دونوں شہزادے تشریف لائے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو حضرت علی پاک کی زبانی یہ بشارت سنائی تو فرمایا جاؤ اور اپنے ابا جی سے لکھوا کے لے آؤ، جاؤ اور یہ ان سے لکھوا کے لے آؤ۔ تو مولا مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے لکھ کے دیا تو اپنے بیٹے عبداللہ کو فرمایا عبداللہ یہ محفوظ رکھ، اور جب میں مر جاؤں تو میرے کفن میں رکھنا، تاکہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ضمانت اور سند کے طور پر حضرت علی کی اس تحریر کو پیش کر سکوں۔ تو
یہ باہمی محبتیں، عزت تکریم ایک دوسرے کی ان میں یہ تھی۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے، کفن میں لپٹے ہوئے پڑے ہیں، صحابہ اردا گرد گھیرا ڈال کے کھڑے ہیں، ثنا کر رہے ہیں، تعریفیں کر رہے ہیں، ان کی خدمات اسلام بیان کر رہے ہیں، جو ان کے دور میں ترقی ہوئی اسلام کو وہ بیان کر رہے ہیں، ان کو دعائیں دے رہے ہیں۔ تو مولا مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دوران پہنچے، حضرت عبداللہ ابن عباس کے کندھے پر اپنی کوہنی رکھ کے کھڑے ہوئے اور کیا کہہ رہے تھے؟ ما آحد احب الی من ان الق اللہ بصحیفتہ من ھذا المسجع بین اظہرکم۔ پورے روئے زمین پر کوئی ایسا شخص اب باقی نہیں ہے جس کے متعلق میں یہ آرزو کر سکوں کہ میں بھی مرنے لگوں تو اسی قسم کا اعمال نامہ لے کر اللہ کی بارگاہ میں جاؤں جس طرح کا اعمال نامہ لے کر یہ کفن والی ہستی جا رہی ہے۔ تو مولا مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ عنہ جیسی ہستی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اعمال نامے کے ساتھ رشک کر رہے ہیں، اور اپنی خلافت کے دور میں کوفے کے منبر پہ بیٹھ کر آپ نے اعلان کیا، خیر ھذہ الامۃ بعد نبیھا ابو بکر و عمر۔ اس امت میں نبی کریم علیہ السلام کی ذات پاک کے بعد سب سے اونچی شان ابو بکر صدیق کی ہے، پھر سب سے اونچی شان وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی طرف ایک خط لکھتے ہوئے آپ نے فرمایا، ان افضلہم فی الاسلام وانصحہم للہ ولرسولہ الخلیفۃ الصدیق ثم خلیفۃ الخلیفۃ الفاروق والامری ان مکانہما فی الاسلام العظیم وان المصاب بہما لجرح فی الاسلام شدید یرحمہم اللہ باحسن ما عملا۔ کہ اے امیر معاویہ، میرا عقیدہ نظریہ یہ ہے کہ اسلام میں سب سے بزرگ تر، سب سے افضل و اعلیٰ ہستی اور سب سے زیادہ خیر خواہ اللہ کے دین اور رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی ہے تو کون؟ خلیفہ رسول ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ مولا مرتضیٰ نے انہیں خلیفہ بھی کہا اور صدیق بھی مانا ہے، تو خلافت بھی تسلیم کی اور ان کی شان صدیقیت بھی تسلیم کی، اور انہیں پورے اہل اسلام سے افضل بھی اور سب سے بڑا اللہ کے دین کا اور نبی پاک کی ذات کا خیر خواہ بھی قرار دیا۔ ثم خلیفۃ الخلیفۃ الفاروق، پھر ان خلیفوں کے جو خلیفے حضرت فاروق ہیں وہ سب سے اونچی شان والے، سب سے زیادہ مخلص ہیں، تو صدیق ان کو مانا، فاروق ان کو مانا، انہیں بھی خلیفہ مانا، ان کو بھی خلیفہ مانا، اور اہل اسلام میں ان کو سب سے بلند مرتبے اور مقام کا مالک تسلیم کیا، اور کہا کہ ان کی وفات اسلام کے لیے وہ نقصان ہے جو کبھی پورا ہو ہی نہیں سکتا۔ اسلام کو ان کی وفات سے وہ نقصان پہنچا ہے جو کبھی پورا نہیں ہو سکتا، وہ خلل پیدا ہوا ہے جو کبھی درست نہیں ہو سکتا۔ یرحمہم اللہ باحسن ما عملا، اللہ رب العزت ان کے نیک اعمال کی ان کو بہتر جزا عطا فرمائے۔ تو بہرحال ان کی باہمی محبتیں، پیار وہ اس طرح پر تھے اور قائم رہے، نسلوں اور اولادوں کے اندر بھی وہ سلسلہ اسی طرح پر جاری رہا۔ حضرت امام محمد باقر رضی اللہ تعالی عنہ سے کثیر النوال نامی ایک شخص پوچھتا ہے، ارایت ابا بکر و عمر هل ظلماکما من حقکما شیئا، یہ تو بتلائیے کہ ابو بکر اور عمر نے تمہارا حق کوئی غصب کیا، تم پر کوئی ظلم زیادتی کی؟ ان کا جواب کیا تھا؟ ما ظلمانا من حقنا شیئا، انہوں نے تو کوئی ظلم زیادتی نہیں کی، ہمارا کوئی حق غصب نہیں کیا۔ وہ پوچھتا ہے افاتولاہما، ہم تو ان سے ناراض تھے، کبیدہ خاطر تھے، بغض و عناد رکھتے تھے، اس لیے کہ انہوں نے تمہاری خلافت چھین لی، پدک چھین لیا، یہ زیادتی کی، وہ زیادتی کی، اس لیے ناراض تھے، کبیدہ خاطر تھے۔ اگر انہوں نے ظلم زیادتی کوئی نہیں کی تو میں ان سے محبت رکھوں؟ امام محمد باقر کیا فرماتے ہیں؟ تولاہما وما اصابک ففی اونوں کی، ان سے محبت رکھ، اور اس محبت کی وجہ سے تجھے کوئی نقصان پہنچے گا تو قیامت کے دن میں محمد باقر رسول اللہ کا بیٹا وہ عذاب اپنے سر پر لے لوں گا، تجھے وہ عذاب نہیں پہنچنے دوں گا۔ اس طرح کی ضمانتیں دے رہے ہیں اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان ہستیوں کے ساتھ محبت رکھنے والوں کے معاملے میں۔ امام محمد باقر رضی اللہ عنہ کے بھائی حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، انہوں نے بھی امامت کا دعویٰ کیا، اور یاد رکھیں امام محمد باقر کو یہ امام مانتے ہیں،
ان کے بھائیوں نے جو امامت کے دعوے کیے اس وجہ سے یہ انہیں کافر سمجھتے ہیں۔ حضرت زید ان کی نظروں میں کافر ہے، حسنی سادات سارے کافر ہیں، اور حسینی سادات میں سے بھی ان ائمہ کے علاوہ جنہوں نے دعوے کیے ہیں امامت کے، ان سب کو کافر مانتے ہیں۔ محبت اہل بیت اتنی ہے ان میں، حضرت زید ان کی نظروں میں کافر تھے، لیکن بہرحال ہم تو امام اہل سنت نے جو نظریہ دیا ہے اسی پہ قائل ہیں، قائم ہیں۔ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ تو حضرت زید رضی اللہ عنہ نے امامت کا دعویٰ کیا، 40,000 کوفی نے ان کے ہاتھ پہ بیعت کی۔ ادھر ہشام ابن عبد الملک کا دور حکومت ہے، اس نے فوج بھیج دی، حضرت زید بھی ان 40,000 کو لے کر میدان جنگ میں پہنچ گئے۔ جب فوجوں کا آمنا سامنا ہو گیا، اس وقت ان بیعت کرنے والوں نے امام سے مسئلہ پوچھنا شروع کیا۔ امام صاحب ایک مسئلہ بتلائی۔ ہاں پوچھو کیا مسئلہ ہے؟ مسئلہ یہ ہے در حق ابی بکر و عمر چہ میں گوئی، ابو بکر و عمر کے بارے میں تمہارا عقیدہ کیا ہے، اس کی ذرا وضاحت کیجیے۔ جنگ کے میدان میں لا کھڑا کیا ہے، اب مسئلہ پوچھا ہے، پہلے کیوں نہیں بیعت سے پوچھ لیا تھا تمہارا عقیدہ کیا ہے؟ اب پوچھ رہے ہیں۔ تو نیت واضح تھی، مقصد واضح تھا، امام کو اتنے بولے تو نہیں تھے، لیکن حسین پاک کے غیور خون سے پیدا ہونے والے حسین کے اس پوتے نے تلواروں کی چھاؤں میں، تیروں کی بارشوں میں اور نیزوں کی نوکوں کے سامنے حق برملا بیان کر دیا اور اپنی جان قربان کر دی ہے، لیکن حق کو چھپانا وہ گوارا نہیں کیا۔ حضرت زید کا جواب کیا تھا؟ در حق ایشاں جز بسخن خیر نمی گویم و اہل خیش نیز در حق ایشاں جز بسخن خیر نشنیدم۔ میں بھی انہیں اچھا جانتا ہوں، ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما کو، جس گھر میں پلا پوسا پروان چڑھا، اس گھر میں کبھی ان کی شکایت سنی نہیں۔ جن گودوں میں کھیلا، جن چھاتیوں پہ لیٹا، جن کندھوں پہ سواری کی، نہ ماؤں سے، نہ نانیوں سے، نہ دادیوں سے، نہ باپ سے، نہ چچوں سے، نہ دادے نانے جو ہیں ان سے کسی سے بھی ان حضرات کی شکایت شکوہ سنا ہی نہیں میں۔ بالجملہ زید فرمود ایشاں و کتاب خدا و سنت رسول کار کردن و برکت سے ظلم و ستم نرانن۔ حضرت زید نے فرمایا کہ ابو بکر و عمر نے اللہ کے قرآن پہ عمل کیا، نبی پاک کی سنت پہ عمل کیا اور کسی پہ ظلم اور زیادتی نہیں کی۔ یہ بیان حضرت زید نے جب دیا تو 40,000 میں سے 39,500 الگ ہو گئے، اور کیا کہا؟ تو امام ما نیستی، اگر تیرا عقیدہ یہ ہے تو پھر تو ہمارا امام کوئی نہیں، ہم تیرے متبع کوئی نہیں، ہم یہ گھر جا رہے ہیں، ہم اور محب تیار کریں گے گھر جا کے۔ چھوڑ کے چلے گئے۔ تو حضرت زید نے کیا فرمایا؟ رفضون الیوم، آج کے دن انہوں نے ہمیں چھوڑ دیا۔ اس دن سے ان کا لقب کیا پڑ گیا؟ من سمو رافضتن، اس دن سے ان کا لقب رافضی پڑ گیا کہ چھوڑنے والے۔ بہرحال حضرت زید کے ساتھ 500 آدمی رہ گئے، 39,500 الگ ہو گئے۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اگر اندر کوئی اور عقیدہ تھا، اوپر سے کوئی اور تھا، جس کو یہ برادری تقیے کا نام دیتی ہے، تو کوئی تقیے وغیرہ والا عقیدہ تھا تو کہہ دیتے او ہو میں نے تمہیں سنی سمجھا، تو میں نے اس لیے یہ شیخین کی فضیلت بیان کر دی ہے، آؤ میں اصلی عقیدہ بیان کرتا ہوں۔ تو 500 کو قربان کر دیتے، چھوڑ دیتے، 39,500 کو اپنے ساتھ نتھی کر لیتے، لیکن حسینی غیرت کا پتلا اور اس مقدس خون سے بننے والا اور پلنے والا اور پروان چڑھنے والا شہزادہ جان قربان کر گیا، لیکن شیخین کی عزت پر کوئی حرف جو ہے وہ نہیں آنے دیا۔ تو 39,500 جاتا ہے تو جائے، مگر میں اپنے نانے کے خدمت گزاروں وفا شیاروں کی عزت پر اپنی جان یا حکومت بچانے کے لیے حملہ نہیں کر سکتا۔ گویا وہ اپنے قتل ہو گئے، سولی چڑھ گئے، لیکن ان کی لاش بھی 3 سال تک سولی پہ لٹک کے پکار کے کہہ رہی تھی اے میرے نبی کے جانثارو، اگر تم نے اپنی عزتیں، اپنے مال، اپنی اولادیں، اپنی جانیں میرے نانا کی عزت آبرو پر، ان کے دین پر قربان کی ہے تو دیکھ لو میں نے بھی سولی لٹکنا گوارا کر لیا ہے، لیکن تمہاری شان میں کمی کیا، ایک لفظ بھی زبان پہ لانا وہ گوارا نہیں کیا۔ یہ اہل بیت کرام کے ان شہزادوں کا ان کے ساتھ رویہ تھا۔
ان کے دلوں میں ان حضرات کی یہ تعظیم تھی، تکریم تھی۔ تو جس طرح حضرت بیان فرما رہے تھے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہما کی شان بیان کرتے ہوئے حضرت امام حسین کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا؟ میرا یہ بیٹا میدان کربلا کے اندر شہید ہو جائے گا۔ ام فضل رضی اللہ عنہا حضور سے خواب بیان کرتی ہیں، یا رسول اللہ انی رأیت حلما منکرا، میں نے ایک بڑا بھیانک ڈراؤنا پریشان کن خواب دیکھا ہے، کیا بتلاؤ کیا خواب دیکھا ہے؟ عرض کیا میں زبان پہ نہیں لا سکتی ہوں۔ حضور نے فرمایا خواب کی حقیقت کوئی نہیں ہوتی جب تک تعبیر نہ دی جائے، جو تعبیر دے دی جائے وہی حقیقت بنتی ہے، بتلاؤ تو صحیح کیا ہے؟ عرض کیا رأیت کأن قطعۃ من جسدک انقطع وسقط فی حجری، میں نے دیکھا یہ ہے کہ آپ کے بدن کا ایک ٹکڑا الگ ہو کے میری گودی میں گرا ہے۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا خیرن رأیت، تو اچھا خواب ہے۔ تالد فاطمہ تو غلامن یکون فی حجرے کے، میری بیٹی فاطمہ سے لڑکا پیدا ہوگا، وہ تیری گودی میں کھیلے گا، تو اسے پالے گی، پروان چڑھائے گی۔ تو یہ اس خواب کی تعبیر ہے۔ ضمناً ذرا یہ بات عرض کر دوں، خواب میں تو صرف اتنی بات ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کے بدن کا ایک ٹکڑا الگ ہو کے حضرت ام فضل حضرت عباس کی بیوی کی گود میں گر رہا ہے۔ تو وہ نبی کریم علیہ السلام کا اپنا سلبی بیٹا بھی تو ہو سکتا تھا، کسی بیوی میں سے پیدا ہونے والا بیٹا بھی تو ہو سکتا تھا کہ نہیں ہو سکتا تھا؟ اگر ادھر سے ہوتا تو پھر وہ آپ کے بدن کا ٹکڑا نہ ہوتا۔ پھر حضرت زہرا سے ہی پیدا ہونا ہے تو بیٹی بھی ہو سکتی تھی، کیا بیٹیاں باپ کے بدن کے ٹکڑے نہیں ہوا کرتی؟ تو ٹکڑے سے یہ کیسے سمجھ آ گیا کہ فاطمہ زہرا سے ہی پیدا ہوگا اور لڑکا ہی پیدا ہوگا، لڑکی نہیں ہوگی، اور میری بیویوں کے بطن اقدس سے نہیں پیدا ہوگا، حضرت زہرا کے بطن سے پیدا ہوگا؟ تو پتہ چلا یہ صرف خواب کی تعبیر نہیں بلکہ نور نبوت کے ساتھ نبی کریم علیہ السلام نے اس کی حقیقت کا مشاہدہ کر کے یہ غیبی خبر دے دی۔ فرمایا کہ میری لخت جگر حضرت زہرا سے لڑکا پیدا ہوگا، وہ تیری گودی میں کھیلے گا، یہ خواب کی تعبیر ہے۔ پھر وہ خواب حقیقت بن کے حسین کے روپ میں جب سامنے آیا تو ام فضل اسے اٹھا کے نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ میں لائیں، حضور کی گودی میں بٹھایا۔ توجہ دوسری طرف پھری، مڑ کے جو دیکھا تو حضور کی آنکھوں سے آنسو جاری۔ حیران ہو گئی کہ ایسا پیارا نواسا آپ کی گودی میں آیا، آپ کو تو سراپا مسرت ہونا چاہیے تھا، خوشیاں چہرے پہ رقصاں ہوتی، ہونٹوں پہ مسکراہٹیں ہوتی، تو یہ کیسا منظر ہے؟ پریشان ہو کے پوچھا یا رسول اللہ یہ کیا ہے؟ اور ابھی جبریل مجھے بتلا گئے ہیں کہ تیرے اس بیٹے کو کچھ بدبخت میدان کربلا میں شہید کریں گے، اور چاہو تو میں وہاں کی مٹی تمہیں اٹھا کے پیش کر دوں۔ تو وہیں سے ہاتھ لمبا کیا اور مٹی اٹھا کے پیش کر دی۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو پتہ چل گیا کہ یہ شہید ہوں گے، تو پھر دعا کر دیتے۔ اگر آپ دعا کرتے کہ حسین شہید نہ ہو تو کیا اللہ قبول نہ کرتا؟ کیوں نہیں دعا فرمائی؟ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ہماری 50 نمازوں کو 5 کروایا یا کوئی نہ؟ ہماری رعایت تو فرمائی، حالانکہ نماز پڑھنی ہے، بڑے بہترین مکان بنے ہوتے ہیں مسجدوں کے، گرمیوں میں ایئر کنڈیشن پنکھے چل رہے ہوتے ہیں، اے سی چل رہے ہوتے ہیں، اور قالین بچھے ہوتے ہیں، دریاں بچھی ہوتی ہیں، پانی میسر، ہر سہولت میسر، بلکہ عام لوگوں کے گھروں میں وہ سہولیات نہیں ہوتی جو مساجد میں ہوتی ہے۔ تو وہاں نماز پڑھنا اتنا مشکل تھا، یا کربلا کے تپتے ہوئے ریگستان میں اپنے لاشیں جو ہیں تو ان کو تڑپانا یہ آسان کام تھا؟ تو کیوں نہیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اس نواسے پر رحمت و شفقت کا مظاہرہ کرتے ہوئے دعا کر دی کہ خدایا میرے حسین پہ یہ مشکل وقت نہ آئے۔ ہم زیادہ پیارے تھے، ہم زیادہ لاڈلے تھے کہ ہماری 50 تو 5 کروا لی، لیکن اپنے حسین کے لیے یہ 2 لفظ دعا کے اپنی زبان پر نہ لے آئے۔ ہمارا پتہ تھا کہ یہ پورے نہیں اتریں گے، اس امتحان میں کامیاب نہیں ہو سکیں گے،
یہ کم ہمت ہے، کم حوصلہ ہے، یہ فیل ہو جائیں گے، ناکام ہو جائیں گے اور کوئی مرتبہ مقام پانے کی بجائے الٹا عذاب سے دوچار ہو جائیں گے۔ اس لیے ہمیں بچانے کی خاطر ذلت سے، رسوائی سے، عذاب سے ہمارے لیے تو یہ کوشش فرمائی کہ 50 کی 5 کروا دی، لیکن حسین کے بارے میں پتہ ہے میرا حسین کامیاب ہوگا، سرخرو ہوگا اور اس قربانی کے بعد وہ جنتی جوانوں کا سردار بن جائے گا۔ اس لیے دعا دی تو یہ نہیں دی کہ بچ جائے، دعا دی تو یہ دی آت الحسین صبرا و اجرا، خدایا میرے حسین کو صبر عطا کر، خدایا میرے حسین کو اجر عطا کر۔ پرسوں چوتھ میں ایک جگہ تقریر کر رہا تھا تو چٹ آ گئی، نبی پاک مدد کرتے ہیں، علی پاک مدد کرتے ہیں۔ مقصد واضح تھا کہ اگر نبی پاک مدد کرتے ہیں تو پھر اپنے نواسے کی کیوں نہیں کی؟ علی مشکل کشا ہے، حاجت روا ہے، تو اپنے بیٹے کی مشکل حل کیوں نہیں کی؟ حاجت پوری کیوں نہیں کی؟ جب نواسے کی نہیں کر سکے، بیٹے کی نہیں کر سکے، تمہاری کیا کر سکتے ہیں؟ تو میں نے عرض کیا کہ مدد ہر ایک کی شان کے لائق ہوتی ہے، جو کسی کا مرتبہ ہو، مقام ہو، مدد اس کے مطابق ہوتی ہے۔ تو ہمارے لیے مدد یہ ہوتی ہے کہ جو مشکل، تکلیف، نقصان دہ چیز درپیش ہے وہ اس سے بچانے کی کوشش کی جائے۔ کیوں ہم بے صبرے لوگ ہیں، ہم جزا فضا شروع کر دیں گے، رونا پیٹنا شروع کر دیں گے، اللہ کی شان میں ناشائستہ لفظ بولنے شروع کر دیں گے۔ تو ہماری مدد یہ ہے کہ ہمیں اس نقصان سے بچایا جائے اور اس کفر کے گڑھے میں گرنے سے محفوظ کیا جائے۔ لیکن جو اعلیٰ مقام اور مرتبے کے مالک ہوتے ہیں اور جنہیں بلند ترین مقام پہ پہنچانا مقصود ہوتا ہے، ان کی مدد یہ ہوتی ہے کہ ان کے لیے اللہ رب العزت سے استقامت مانگی جائے، ثابت قدمی مانگی جائے، تاکہ اس امتحان میں پورے اتریں اور اعلیٰ مقام کے مالک بن جائیں۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم اگر دعا کرتے اللہ بچا دیتا، لیکن اللہ ایک گلہ تو دے سکتا تھا، محبوب میں نے جہاد تیرے سارے غلاموں پہ فرض کیا تھا، تیرے سارے کلمہ پڑھنے والوں پہ فرض کیا تھا، یہ تو نہیں کہ آل پہ نہیں تھا اور دوسروں پہ فرض تھا۔ بدر کی جنگ میں لے گئے تو پرائی اولاد، احد کی جنگ میں لے گئے تو پرائی اولاد، خندق کی جنگ کی بٹھی میں جھونکا تو پرائی اولاد کو، خیبر کی جنگ کی بٹھی میں جھونکا تو پرائی اولاد کو، مکہ فتح کرنے کے لیے 8000 کا لشکر لے گئے تو پرائی اولاد کا، تبوک کی جنگ میں لے گئے لاکھ صحابی تو پرائی اولاد کا۔ تو جب اپنوں کی باری آئی تو دعائیں کرنے لگ گئے، جس کا مطلب یہ ہوا کہ صرف پرائی اولاد کو جنگ کی بٹھی میں جھونکنا جانتے ہو، اپنی اولاد کو تو تم اس جنگ کی بٹھی میں نہیں جھونک سکتے۔ لوگوں کی اولادوں کو شہید کرانا جانتے ہو، اپنی اولاد کو تو شہید کرانا تم نہیں جانتے۔ اس لیے نبی کریم علیہ السلام نے دعا نہیں کی، اللہ کی قضا پر رضا ظاہر کی ہے اور عملاً ثابت کر دیا ہے کہ خدایا جس طرح میں اپنی امت کے افراد کی قربانی دے سکتا ہوں، میں اپنی اولاد کی قربانی بھی پیش کر سکتا ہوں۔ میرے بزرگوں اور بھائیوں، یہ وہ ہستیاں ہوتی ہیں کہ اپنے ہاتھوں اپنی اولاد کے گلے پہ خنجر رکھ دیتی ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب آیا، اسماعیل کی گردن ہے اور میں اوپر خنجر رکھے ہوئے ہوں۔ حضرت اسماعیل کے سامنے اظہار کر دیا، انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، میں خواب دیکھتا ہوں کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، بتلائیے کیا خیال ہے۔ تو اس لخت جگر نے بھی یہ نہیں سوچا کہ کبھی باپ بیٹوں کو بھی ذبح کرتے ہیں، یہ بھی کوئی خواب ہے، کہہ دیتے یہ خیال ہے، معدے کا بخار ہے، شیطانی وسوسہ ہے۔ مگر نبوت کی گود سے بظاہر دور ہونے کے باوجود، سینکڑوں میل کی مسافت کے باوجود پتہ چلتا ہے کہ وہ نگاہ نبوت سے دور نہیں تھے۔ نگاہ نبوت کے ذریعے ان کی اس ویرانے میں تربیت کی جا رہی تھی، جس طرح اقبال مرحوم کہہ گئے، یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی۔ تو یہ نہیں کہا کہ یہ معدے کے بخار ہیں، یہ وسوسہ ہے، چھوڑیے اسے، اس پہ عمل کی کیا ضرورت ہے۔ سمجھ گئے میرا ابا اللہ کا خلیل، اللہ کا نبی، ان کا خواب وہی الہی ہے، اللہ رب العزت میری قربانی کا مطالبہ کر رہا ہے۔ تو عرض کی ابا جان، اگر تم میری قربانی کے ذریعے سرخرو ہو سکتے ہو، تمہیں اعلیٰ مقام مل سکتے ہیں، تو میری گردن حاضر ہے۔ یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین۔
تم انشاءاللہ مجھے صبر کرنے والوں سے پاؤ گے، میری گردن حاضر ہے۔ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنے آپ کو پیش کر دیا۔ بوڑھے باپ نے 90 سال کے بعد ملنے والے اس بچے کے اکلوتے فرزند، اکلوتی یادگار کے گلے پر اپنے ہاتھ سے چھری رکھ دی۔ تو پتہ چلا کہ یہ حضرات اس طرح پر قربانیاں دینے کو تیار ہوتے ہیں، تو پھر مرتبہ بلند تبھی ملتا ہے جب اس طرح کی قربانی دی جائے۔ آگ میں چھلانگ لگانے کو تیار، بیٹا اللہ کے نام پر ذبح کرنے کو تیار، مال دولت ساری اللہ کے نام پہ چھوڑ دی، تب اللہ رب العزت نے فرمایا اِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ۔ اللہ نے کئی پہلوؤں سے ابراہیم علیہ السلام کو آزمایا، انہوں نے ہر آزمائش پر پورا اتر کے دکھلا دیا، تو میں نے ان کو انعام کیا دیا، اعزاز کیا دیا، انی جاعلک للناس اماما، میں تمہیں سب لوگوں کا امام بنانے والا۔ اگر انہوں نے یہ قربانیاں دیں، لوگوں کے امام بن گئے، تو جنہوں نے اماموں کا بھی امام بننا ہے، رسولوں کا بھی امام بننا ہے، نبیوں کا بھی امام بننا ہے، فرشتوں کا بھی امام بننا ہے، اور ان کے لیے قربانیاں زیادہ ضروری ہیں یا کوئی نہیں؟ زیادہ مشکلات سے گزرنا، زیادہ آزمائشوں سے گزرنا وہ ضروری ہے یا کوئی نہ؟ اسی لیے نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں ما اوذی یا نبی مثل ما اوذیت، اتنی کسی نبی کو تکلیف نہیں پہنچائی گئی جتنی کہ مجھے تکلیف پہنچائی گئی ہے، اور اللہ رب العزت نے اتنا صبر اور کسی کو نہیں دیا جتنا نبی پاک کو دیا ہے۔ جس طرح آپ کی نبوت تمام نبوتوں کی جامع، آپ کے کمالات تمام نبیوں کے کمالات کے جامع، اسی طرح آپ کا صبر بھی تمام صابرین کے صبروں کا جامع صبر ہے۔ فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسل، ہر نبی نے فردن فردن جس طرح صبر کیا ہے، اے محبوب تم ان تمام کے صبروں کو اپنے اندر یکجا کر لو اور مجموعی طور پر ان کے صبروں کی طرح صبر کا مظاہرہ کرو۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے انتہائی صبر کا مظاہرہ فرمایا۔ ذرا غور کیجئے، حضرت اسماعیل علیہ السلام جس خنجر کے نیچے لیٹ رہے تھے، وہ خنجر کس کے ہاتھ میں ہے؟ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے ہاتھ۔ ایسی ہستیاں اگر ذبح کرنے پہ آئیں تو پھر کون ہوگا جس کا جی نہیں چاہے گا کہ میں ان کے ہاتھ سے ذبح ہو جاؤں؟ ایسے محبوب ذبح کرنے پہ آئیں تو ہر بندے کا جی چاہے گا، جس میں ذرہ بھر محبت ہوگی، عشق ہوگا، اس کا جی چاہے گا کہ میں ان کے ہاتھوں سے ذبح ہو جاؤں۔ جس طرح ایک شاعر نے کہا ہے نہ شود نصیب دشمن کہ شود ہلاک تیغت، سرے دوستاں سلامت کے تو خنجر آزمائی۔ یہ سعادت اللہ کرے دشمن کے حصے میں آئے ہی نہ کہ وہ تیرے خنجر سے ذبح ہو، اللہ دوستوں کے سر سلامت رکھے اور تو انہی پر مشق ناز کرتا رہ جائے۔ اور کسی دوسرے نے کہا جو خواہد رفت سر از دست سادی، ہما بہتر کے برپائے تو باشد۔ جب سر نے جانا ہی جانا ہے، دھڑ سے جدا ہونا ہی ہونا ہے، تو پھر کیوں نہ اس رنگ میں جدا ہو کہ سر محبوب کے قدموں پہ رکھا ہو اور روح اللہ کی بارگاہ میں حاضری دے رہی ہے۔ ایک جنگ میں ایک صحابی شدید زخمی ہے، ان کو نیمر کی حالت میں، رمق جاں کی حالت میں مارکا سے، میدان جنگ سے اٹھا کے حضور کے پاس لایا گیا۔ جب یہاں رکھا گیا تو آنکھ کھلی، دیکھا چہرہ والضحیٰ سامنے ہے، سر کھسکایا، نبی پاک کے قدموں پہ رکھا، روح بدن سے پرواز کر گئی، اور کیا کہہ رہی تھی؟ فزت برب الکعبہ، مجھے رب کعبہ کی قسم ہے میں کامیاب ہو گیا۔ جان جا رہی ہے تو کس حال میں کہ سر میرا محبوب پاک کے قدموں پہ ہے اور روح اللہ کی بارگاہ میں حاضری دے رہی ہے۔ تو ایسی حالت میں تو جانوروں کا بھی جی چاہتا ہے کہ ہم جان پیش کریں۔ حضرت علامہ سے پوچھئے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے حجۃ الوداع کے موقع پر 100 اونٹ قربانی کے لیے پیش کیا، جن میں سے 63 اپنے ہاتھ سے ذبح فرمائے۔ اب ایک اونٹ ذبح کرنا پڑے تو اگلے پاؤں باندھو، پچھلے باندھو، لٹاؤ، ہمارے لوگ کیا کیا جتن کرتے ہیں ان پر، لیکن گھٹنا باندھ کے 5 6 کی ٹولی حضور کے سامنے کھڑی کی جاتی ہے۔ ایک اپنی گردن پیش کر رہا ہوتا ہے تو دوسرا اسے دھکیل کے پرے کر دیتا ہے اور اپنی گردن پیش کر دیتا ہے، تیسرا ان دونوں کو دھکیل کے پرے کر دیتا ہے اور اپنی گردن پیش کر دیتا ہے۔ مسلم شریف کے لفظ ہے کنہ یزدلفن الیہ، نبی پاک کی بارگاہ میں بھیڑ کر کے آگے اپنے آپ کو پیش کر رہے ہیں۔
ایسی محبوب ہستی ذبح کرنے پہ آئے تو جانوروں کا بھی جی چاہتا ہے کہ ہم ان کے ہاتھوں ذبح ہوں، ہماری جان نکلے تو ان کے ہاتھوں ذبح ہو کر نکلے۔ جانوروں میں بھی ایسا ذوق پیدا ہو جاتا ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام ابا جان کے ہاتھوں سے ذبح ہونا کتنی سعادت سمجھتے ہوں گے۔ اور پھر ہمارے دیہاتی لوگوں کا محاورہ ہے، مقولہ ہے، بندہ مرے تو اپنوں کے ہاتھ